جب آپ پریشان ہوتے ہیں، کسی مشکل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا راستہ ملے، کوئی ایسی مدد حاصل ہو کہ ہماری تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ایسی حالت میں جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو انسان بہت مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اس دوران آپ نے وہ الفاظ اور دعائیں پڑھنی ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ادھر ادھر کی باتوں پر عمل نہیں کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں گی وہ 10 کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ نمبر 1، روزانہ قرآن پاک پڑھیں، جتنا آسانی سے پڑھ سکیں، چاہے 1 رکوع، 2 رکوع، 1 پیج، 2 پیج، جتنا آپ پڑھ سکیں۔ نمبر 2، تہجد کے ٹائم پر اٹھیں اور تہجد پڑھیں، اور اس میں اللہ سے اپنے لیے دعا مانگیں، اور سجدے میں سر رکھ کر اپنے دل کا حال اپنے رب کو سنائیں، اور اپنے رب سے کہیں، اے میرے رب، میں سب سے نا امید ہو چکی ہوں۔ میں نے سب کو آزما لیا لیکن کوئی حل نہیں پایا۔ صرف اور صرف تیری ذات ہے جو مجھے ان مشکلات اور مسائل اور بیماری سے نکال سکتی ہے۔ آپ ہی شفا دے سکتے ہیں، آپ ہی مشکلات اور مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، ایسے اوقات میں دعا مانگو جب دعا کی قبولیت کے اوقات ہوں۔ مثلاً بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، سفر کے دوران اور فرض نمازوں کے سجدوں میں دعا قبول ہوتی ہے، اور جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ایسی گھڑی ہوتی ہے جب آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اقامت یعنی اذان کے درمیان میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4، جس مسئلے سے آپ گزر رہے ہوں، دوسروں کے لیے بھی وہی دعا مانگیں جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، یعنی کہ اگر آپ بیمار ہیں یا کسی مشکل کام میں پھنسے ہوئے ہیں، مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، آپ کے حالات اچھے نہیں، آپ گھریلو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کی ازدواجی زندگی میں سکون اور خوشحالی نہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، یا کوئی بھی پریشانی ہو، تو آپ سب سے پہلے کل عالمین کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں، اور اپنا حال دل اللہ پاک کو سنائیں۔ بے شک وہ سب جانتا ہے جو تم پر گزر رہی ہے، وہ ضرور سنے گا، اور جو مانگو گے ضرور عطا فرمائے گا۔ جب ہم کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری دعائیں بھی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 5، آپ نے صبح اور شام کے اذکار کبھی نہیں چھوڑنے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد صبح کے اذکار، اور شام کو مغرب کی اذان سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں شام کے اذکار پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی حالت میں ہوں، آپ اذکار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نمبر 6، گناہوں سے بچو۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوتا ہے، تو غلط راستوں پر بھی چل پڑتا ہے۔ مایوسی اور نا امیدی میں غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور اچھے اور برے کی تمیز بھول جاتا ہے کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ ایسا نہیں کرنا، ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر تم پریشانیوں اور تکلیفوں، مصیبتوں سے پریشان ہو کر غلط راستوں پر چل پڑو گے، گناہوں کے راستے پر چلو گے، تو شیطان تم پر اور مسلط ہو جائے گا اور تمہیں اور بہکائے گا۔ تم نے ایسا نہیں کرنا۔
تم نے شیطان کو مات دینی ہے اور نیک عمل کرتے رہو اور نیکی اور بھلائی کا راستہ مت چھوڑو، ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہارا ساتھ دیں گے۔ اپنے قدموں کو ڈگمگانے مت دینا۔ نمبر 7، کسی کی مدد کرو، یعنی اگر تمہارے وسائل ہیں تو کسی کی مدد کر دو۔ کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کروا دو، کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دو، یعنی کہ کوئی ضرورت مند جس کی تم ضرورت پوری کر سکتے ہو ضرور مدد کرو، اور اگر وسائل نہیں ہیں تو کسی بھٹکے کو راستہ دکھا دو۔ اگر تمہارے پاس کوئی ہنر ہے یا کوئی عالم ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی علم جانتے ہو تو کسی دوسرے ضرورت مند کو سکھا دو، یعنی اگر تم کسی بھی طرح سے کسی کے کام آ سکو تو اس کی ضرور مدد کرو۔ دیکھنا اس سے تمہیں کتنی خوشی ملے گی اور تم خود بھی سکون محسوس کرو گے، کیونکہ اگر تم کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا دامن بھی خوشیوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 7، استغفار کو بڑھا دو، یعنی کہ کثرت سے استغفار کرو۔ استغفر اللہ اتوب علیہ، چلتے پھرتے بس پڑھتے رہو، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے ایسے وسیلے اور اسباب پیدا کرتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے کیسے اور کن کن مشکلات و پریشانیوں سے نکالا ہے۔ نمبر 8، جب شدید مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہو جاؤ تو وہ الفاظ اور وہ دعائیں پڑھنی ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ نمبر 9، ہر سچویشن سے نکلنے کی دعائیں، یعنی کہ واش روم میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں، گھر میں داخل ہونے کی اور گھر سے باہر نکلنے کی دعا، رات کو سونے سے پہلے کی دعا۔ نمبر 10، لا الہ الا اللہ عظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ تو بہت لمبی لسٹ ہے، ہم سے نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھیں، جو شخص پریشان حال ہوتا ہے، جس کو اپنی پریشانیوں کا کوئی حل نظر نہیں آتا، تو وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، عاملوں کے پاس جاتا ہے، کتنے کتنے پیسے خرچ کرتا ہے، کس کس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن جب تنہا رہ جاتا ہے، سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اسے تنہا نہیں کرتی۔ دکھوں اور تکلیفوں کے مارے لوگوں کو وہ اپنے اور قریب کر لیتا ہے، لیکن جو انسان پریشانیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں سے پریشان ہو کر بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے، کہ جو شخص ان پریشانیوں اور تکلیفوں میں جکڑا ہو تو اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اگر آپ ان عملیات کو اپنا معمول بنا لیں اور باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کیسی کیسی مشکلات سے بآسانی نکل آئیں گے، اور آپ کی زندگی کیسے کیسے موڑ لیتی ہوئی بآسانی کٹھن راستوں سے گزرتی ہوئی آسانیوں کی طرف گامزن ہوتی ہے۔ آزما کر ضرور دیکھیے گا۔
بالکل بھی نا امید نہیں ہوں گے، انشاءاللہ۔